بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے فوری طور پر اسرائیلی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ سعودی وزیر نے ابوظہبی میں ایک کانفرنس کے دوران اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور تصاویر اور ویڈیو مبینہ طور پر وائرل ہو گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسی تصاویر اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں سعودی وزیر تجارت ماجد بن عبداللہ القصابی کو ابوظہبی میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سربراہی اجلاس میں اسرائیلی وزیر صنعت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں وزراء نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن پر بات چیت کی، جبکہ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع نے ان اسرائیلی دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے سعودی وزیر سے رابطہ کیا کیونکہ وہ نائجیریا کے ایک وزیر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس فرد نے وزیر سے ہاتھ ملایا اور پھر پیشگی اطلاع کے بغیر اسے متعارف کروایا گیا۔ بعد میں اسرائیل کے ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے ان دونوں کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن لگا دیا کہ اسرائیلی وزیر اور سعودی ہم منصب باہم مصافحہ اور تبادلہ خیال کرتے ہوئے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر ہمارا موقف واضح ہے اور اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کے لیے سعودی ثابت قدمی اور حمایت کی تصدیق کرتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف امریکہ میں باضمیر عوام کی طرف سے ایک نعرہ احتجاج ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونیوں کے مسلسل جرائم کے خلاف احتجاج کے طور پر امریکی فضائیہ کے ایک افسر نے ظاہر کر دیا کہ امریکہ کے باضمیر لوگ اس ملک کی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی میں صہیونیوں کی حمایت پر کس قدر شرمندہ ہیں، لیکن حکومت کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ یمن کو اسلحہ اسمگل کرنے کے الزام میں 4 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ پاکستانیوں کے پاس سے ایرانی ساختہ اسلحہ برآمد ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران سے حوثی مجاہدین کو اسلحہ اسمگل کرنے کے الزام میں 4 پاکستانیوں کے علاوہ دیگر 10 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تاہم ان دیگر افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، جبکہ تمام پاکستانیوں کے پاس سے پاکستانی شناختی دستاویزات ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، جبکہ امریکی حکام کے مطابق ان 4 پاکستانیوں کی شناخت محمد پہلوان، محمد مظہر، غفران اللہ اور اظہار محمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ تمام ملزمان کو ریاست ورجینیا منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں عدالتی دستاویزات کے مطابق 4 پاکستانیوں کو 11 جنوری کو صومالیہ کے ساحل سے ایک بحری جہاز سمیت پکڑا گیا تھا۔ اس جہاز پر آپریشن کے دوران امریکہ کے 2 نیوی سیلز ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز کی تلاشی کے دوران ایرانی ساختہ جدید ہتھیار موجود تھے، جن میں میڈیم رینج بیلسٹک میزائل، اینٹی کروز شپ میزائل شامل ہیں، تاہم مبینہ پاکستانیوں کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستانی علاقے میں ایک بھارتی ڈرون کو مار گرایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 25 فروری کو دن 12:55 پر لائن آف کنٹرول پر پاکستانی علاقے کی جاسوسی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے ایک ڈرون کو مار گرایا۔ 26 فروری کو LOC میں پاکستانی علاقے میں ڈرونز کی باقیات ملی ہیں۔ فوج کا مزید کہنا تھا کہ ڈرون پر بھارتی فضائیہ کی ایک یونٹ کا نشان بھی موجود ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ڈرون بھارتی فضائیہ کا ہے۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم کے استعفے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جنگ کے بعد غزہ اور مغربی کنارے کو باہم ملانے میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے اس اصلاحاتی عمل کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے PA کے صدر محمود عباس
اس نوعیت اقدامات کے لیے کہا تھا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت اقدامات ہیں۔ سعودی عرب کے ایک پائلٹ محمد آل شیبان نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح تصادم کی روک تھام کے نظام نے قطری ایئر لائن کے طیارے بوئنگ 787 اور ایک ایتھوپیا کے A350 طیارے کے مابین تصادم اور تباہی سے بچا لیا۔ یہ واقعہ صومالیہ کے قریب خلیج عدن کے قریب صومالیہ میں فضائی نگرانی کے نظام میں غلطی کی وجہ سے پیش آیا۔ تصادم سے بچانے میں معاون نظام TCAS کولیشن سسٹم نے قطر کے طیارے کے اندر ایک فوری انتباہ جاری کیا۔ اس پیغام میں کہا گیا کہ طیارے کی بلندی بڑھائی جائے تاکہ سامنے سے آنے والے ایک ایتھوپین طیارے کے ساتھ حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ ہوائی جہاز موگادیشو میں ایئر کنٹرولر کی طرف سے قطری طیارے کو غلط ہدایات کے بعد حادثے کا شکار ہونے والا تھا۔ اس کے بعد اسے 40,000 فٹ کی اونچائی تک پہنچنے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ ایتھوپیا کا طیارہ قطری طیارے کے برعکس 39,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر آئندہ پیر تک متوقع ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے تازہ بیان میں دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم سیز فائر معاہدے کے قریب ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے مطابق غزہ میں سیز فائر معاہدہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء اور جنگ کے خاتمے پر اصرار کرنے کے معاملے میں بڑی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ تھانوں کی شکل و صورت بدلنا کافی نہیں، رویے بدلنا ہوں گے۔ پولیس میں رشوت کا کلچر ختم کیا جائے گا۔ مریم نواز نے حکم دیا کہ میرٹ پر عمل درآمد اولین ترجیح ہوگی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، صرف میرٹ اور انصاف ہونا چاہیے۔ پولیس سسٹم سے متعلق یہ وعدے ہر صورت پورے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اچھے پولیس افسروں کی قدر کرتے ہیں۔ اچھرا میں خاتون کی جان بچانے والی آفیسر سے میں ملنا چاہوں گی، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنے بڑے ہجوم سے خاتون کو بحفاظت نکال لیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر کے پاس قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اب اختیار نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین سے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ صدر علوی قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر ایک بار پھر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل بڑے واضح ہے کہ 21 روز میں اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے، لیکن صدر نے اعتراض لگا کر اسمبلی واپس کر دی کہ ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاؤس مکمل تب ہوتا ہے جب ممبرز کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہو۔ جب نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تو ہاؤس کے نامکمل ہونے کا کیا جواز ہے؟ اسپیکر نے ممبر سے حلف لینا ہے۔ صدر کو چاہیے تھا کہ باعزت طریقے سے اجلاس سمن کرتے۔ 21 دن بعد صدر کے پاس قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اختیار اب نہیں رہا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا۔ پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر پھر بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوامی منڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں نے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے۔ IMF کو لکھا جانے والے خط کو ملک سے غداری قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ فیٹف کی قانون سازی کی انہی لوگوں نے مخالفت کی تھی اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں۔ خط سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جیل سے کوئی بھی چیز لکھ کر باہر نہیں بھیج سکتا۔ IMF کو لکھا جانے والا خط میں نے ڈکٹیٹ کروایا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ضرور بنتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف رہا، اسے کوئی امید نہیں ہے۔
الیکشن میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا۔ ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کا جنازہ نکل چکا ہے، ہفتے کے روز دوبارہ احتجاج کی کال دینے لگے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ فضل الرحمان کو ڈیزل اور اچکزئی کو غدار کہتے تھے، آج اپنے فائدے کے لیے ان سے رابطے بڑھا رہے ہیں، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کے خلاف ہیں جنہیں دھاندلی کر کے جتوایا گیا۔ ہم دھاندلی کر کے ہرائی جانے والی جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اگر محمود خان اچکزئی آپ کے ساتھ مل جائیں تو کیا پھر وہ غدار نہیں ہوں گے؟ تاہم عمران خان اس سوال کا جواب دیے بغیر ہی چل دیے۔ مودی سرکار نے ماہر تعلیم پروفیسر نتاشا کول کو ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت میں داخل ہونے سے روک دیا اور ایئرپورٹ سے ہی واپس برطانیہ بھیج دیا۔ ماہر تعلیم نتاشا کول کشمیری پنڈت ہیں اور اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں۔ انہیں کرناٹک میں کانگریس کی حکومت نے آئین اور قومی اتحاد کنونشن 2024 میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ پروفیسر نتاشا کول اس کانفرنس میں شرکت کے لیے برطانیہ سے بھارتی شہر بنگلور پہنچی تھی، تاہم انہیں سفری دستاویزات اور کانفرنس میں شرکت کے کرناٹک حکومت کا اجازت نامہ دکھانے کے باوجود بھارت میں داخل ہونے سے روک کر واپس برطانیہ بھیج دیا گیا۔ دوستو، پروفیسر نتاشا کول کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہیں اور انہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا حامی بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر بنگلور ہوائی اڈے پر امیگریشن حکام نے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کی پروفیسر نتاشا کول کو ڈیپورٹ کر دیا۔ پروفیسر نتاشا کول کا کہنا ہے کہ جمہوری اور آئینی اقدار پر بات کرنے پر مجھے بھارت میں داخلے سے روکا گیا۔ حالانکہ مجھے کرناٹک کی کانگریس حکومت نے ایک معزز مندوب کے طور پر کانفرنس میں مدعو کیا تھا، لیکن مرکز میں مودی حکومت نے مجھے بھارت میں داخل ہونے نہیں دیا۔ سابق سینیٹر فیصل واڈا نے مریم نواز کو بزدار 2 قرار دے دیا۔ مریم نواز کی وائرل ویڈیو پر انہوں نے رد عمل میں کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بزدار 2 کی اکڑ تو ایسی ہے جیسے پاکستان میں ڈالر 200، پٹرول 150 اور روٹی 10 روپے کی ہوگی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بزدار 2 صرف 98 ووٹوں سے جیتی ہے، ڈبے کھول دیے تو پنجاب اسمبلی میں نہیں، رائے ونڈ محل میں ایسی حرکتیں ہو سکیں گی۔ فیصل واڈا نے مزید کہا کہ یہ ہے عوام کو "آئی لو یو ٹو" کہنے والوں کا اصل چہرہ۔ پولینڈ میں ایک عجیب و غریب چوری کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک 19 سالہ نوجوان کو ایک گھوڑا چوری کر کے تیسری منزل پر بنے فلیٹ میں چھپانے کی کوشش کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ پولینڈ کے شہر میں پیش آیا جہاں ایک نوجوان نے گھوڑا چرا کر ایسی رہائشی عمارت کی تیسری منزل پر واقع اپنے فلیٹ میں چھپانے کی کوشش کی۔ یہ سارا ماجرا دوستو اس وقت منظر عام پر آیا جب مقامی پولیس افسران کو ایک ہنگامی کال موصول ہوئی کہ ایک شخص گھوڑے کو فلاں عمارت کی اوپری منزل تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہل تو پولیس نے سمجھا کہ یہ بھونڈا مذاق ہے، لیکن کال کرنے والے شخص کے لہجے سے کافی سنجیدہ آواز آ رہی تھی۔ کالر نے اصرار کیا کہ ان کی عمارت کی سیڑھیوں پر ایک بڑا گھوڑا ہے، رہائشیوں کو پولیس کی مدد کی فوری ضرورت ہے۔ پولیس نے غیر یقینی طور پر تفتیش کے لیے ایک عملہ بھیجا، لیکن وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ کال کرنے والا واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ ایک نوجوان گھوڑے کو رہائشی عمارت کی اوپری منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کرنے والے پڑوسیوں سے بحث میں لڑ بھی رہا تھا۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نوجوان نے ایک شہری کے گھر سے گھوڑا چوری کیا جس کی مالیت $3,800 تک ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو 5 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔
اسرائیلی اور امریکی حکام اس بات پر متفق ہیں کہ غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ السنوار اب بھی جنوبی غزہ کی پٹی کے خان یونس میں سرنگوں کے اندر ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسرائیلی یرغمالیوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، جسے وہ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ السنوار کو گرفتار کرنا یا زندہ پکڑنا مشکل ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسے تلاش کرنے کا نہیں ہے معاملہ، بلکہ یرغمالیوں کی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر کچھ کرنے کا ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ دونوں ملزمان عمران خان اور بشریٰ بی بی نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر کی جانب سے عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کی گئی، جبکہ عمران خان کے وکلاء نے فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی۔ جج نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ پر فریم چارج کیا جا رہا ہے، آپ بتائیں قصوروار ہیں کہ نہیں؟ عمران خان نے کہا کہ میں نے چارج شیٹ پلٹ کر کیا کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ چالان کی جو کاپیاں فراہم کی گئی ہیں وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ وکلاء نے چالان کی کاپیاں دوبارہ فراہم کرنے کی درخواست کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کو پہلے ہی کافی وقت دے چکے ہیں، مزید وقت نہیں دے سکتے۔ دوران سماعت عمران خان نے کہا کہ ہم اس کیس میں تاخیر نہیں چاہتے، 8 فروری سے پہلے نیب کو جلدی تھی، اب ہم چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت جلد مکمل ہو۔ ناسا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ زمین کے مدار میں کچھ عرصے سے گردش کرنے والی پر اسرار چیز شہابیہ نہیں بلکہ ایک 54 سالہ پرانا راکٹ تھا۔ اس سال ستمبر میں دریافت ہونے کے بعد اس پر اسرار شے کو شہابیہ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف ایریزونا کی ایک ٹیم نے ہوائی میں نصب انفراریڈ ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین کے مدار میں گردش کرنے والی اس پر اسرار چیز پر تحقیق کی تو انکشاف ہوا کہ یہ شہابیہ نہیں بلکہ چاند کے مشن پر بھیجے جانے والے راکٹ سرویئر 2 کا ایک حصہ ہے، جسے 1966 میں روانہ کیا گیا تھا، لیکن یہ چاند پر اترنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ گزشتہ مہینے زمین کے مدار میں داخل ہوا تھا اور منگل کے روز یہ زمین سے اپنے قریب ترین فاصلے پر تھا، جو تقریباً 50,500 کلومیٹر تھا۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کم مقدار ہی میں کیوں نہ کھائی جائے۔ دی امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ڈاکٹر ڈیوڈ لوڈوگ کی قیادت میں کی گئی ہے، جس کے رزلٹ اس عام خیال کے برخلاف ہیں جو اس وقت ساری دنیا میں مقبول ہیں کہ آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنے ہی موٹے ہو جاتے ہیں، اور کم کھائیں، زیادہ حرکت کیجیے کہ روایتی تصور کو میڈیکل سائنس کی زبان میں انرجی بیلنس ماڈل MBM کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موٹاپے سے متعلق نئے تصور کو کاربوہائیڈریٹ انسولین ماڈل CIM کا نام دیا گیا ہے، جس کی بنیادیں کم از کم 120 سال پرانی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی اشروں سے کم کھانے اور زیادہ چلنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی موٹے لوگوں کی تعداد اور موٹاپے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گھر میں پکے ہوئے کھانوں کی جگہ صنعتی پیمانے پر تیار کردہ غذاؤں کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ صنعتی پیمانے پر اشیاء خردونوش کی تیاری میں قدرتی غذاؤں، پھلوں، سبزیوں اور گوشت وغیرہ میں ان کے قدرتی غذائی اجزاء بالخصوص ریشے فائبرز نکال باہر کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب غذائی مصنوعات کی تیاری میں بہت سے ایسے اجزاء بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جلدی پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی غذا کم مقدار میں کھانے پر بھی موٹاپے میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔